الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم فاحکم بین الناس بالحق فاحکم حکم دو، فیصلہ کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان، بالحق حق کے ساتھ۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے داؤد کو یہ حکم دیا تھا کہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم تھا کہ اے نبی، جب تمہارے پاس کوئی لوگ فیصلہ کرانے آئیں تو ان میں حق کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ فاحکم بین الناس بالحق، یہ آیت کریمہ میرے خیال سے بہت سے لوگ پاکستان میں نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ سپریم کورٹ کے باہر، بلڈنگ کے باہر بہت بڑا لکھا ہوا ہے، اور جو سپریم کورٹ کا جھنڈا ہے اس کے اوپر بھی یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے، فاحکم بین الناس بالحق، یعنی لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ناظرین اکرام، بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں یا دوسری کورٹس میں کتنا حق کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے جو وکلاء حضرات ہیں وہ، اور جو ججز صاحبان ہیں، نہایت احترام کے ساتھ جب وہ روزانہ کورٹ میں آتے ہیں، عدالت میں آتے ہیں، وکلاء ہوں یا ججز ہوں یا دوسرے لوگ، کوئی وٹنس ہے، گواہ ہے یا کوئی بھی ہے، کیا وہ اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں؟ کیا وہ اس کو دیکھتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ جیسے اور بہت سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو انفارچونیٹلی اس سو کالڈ پڑھے لکھے طبقے نے اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا ہوا ہے، اس اللہ کے حکم کو بھی وہ ڈیلی نظر انداز کرتے ہیں۔ اور یہ انتہائی ہی شرمناک بات ہے کہ آپ جس ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جس ادارے میں جاتے ہیں، اس کے باہر دروازے پہ یا اس کے جھنڈے پہ جو اس کا فلیگ ہے، جو نشان ہے اس کے اوپر بھی، وہ عام ججز کے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ ایک فلیگ لٹک رہا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر بھی یہ آیت کریمہ لکھی ہے، فاحکم بین الناس بالحق، کہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بدقسمتی سے جتنے اکثریت جو فیصلے ہیں یا کیسز ہیں جو سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں، اپنے دل پہ ہم ہاتھ رکھ کے خود کو پوچھیں، یا جو وکلاء حضرات ہیں ان سے پوچھیں، یا جو ججز ہیں ان سے پوچھیں، کیا وہ اللہ کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں؟ نہیں۔ اور ساتھ حیرانگی کی اور بدقسمتی کی یہ بات کہ وہ اپنے ادارے کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے کہ لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ اتنی پینفل چیز ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ روز اس آیت کریمہ کو پڑھے، دیکھے، لیکن اس کی اہمیت کا پتہ نہ ہو۔ اللہ تعالی کی ناراضی کو یہ دعوت دینے والے کام ہے کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہو، ایک چیز سامنے پڑھ رہے ہو، لیکن جو آپ کام کر رہے ہو اس آیت کریمہ کے بالکل الٹ کر رہے ہو۔ جیسے اور بہت سے اداروں کے سامنے، دفاتر ہیں، ان کے سامنے لکھا ہوتا ہے بڑا سا بورڈ، الراشی والمرتاشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں دوزخی ہیں، لیکن اندر رشوت کا جو دندہ ہے وہ عروج پر ہے۔ کم از کم ہمیں اتنی تو شرم آنی چاہیے، اتنی تو ہماری اخلاقی جرأت ہونی چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں یا اس چیز کو وہاں سے ہٹا دیں۔ جیسے ہمارے پارلیمنٹ کے اندر آپ جائیں، پارلیمنٹ کے باہر بہت بڑا لکھا ہوا ہے،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم نے کسی کا حکم نہیں ماننا اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنانا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں ہمارے پارلیمنٹیرین جو ہیں، جو ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کتنا اس چیز پہ عمل کر رہے ہیں۔ لکھ تو دیا ہے ہم نے اوپر کہ اے اللہ ہم تیرے ہی حکم کے تابع ہیں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے ہم، لیکن بدقسمتی سے ادھر بھی ایسے ہی ہے، جیسے اللہ کے احکام کے ساتھ کھلواڑ ہوتے ہیں۔ نارملی تو وہ پارلیمنٹ ہے کہ ادھر قانون بنتے ہیں، ادھر ایسے ایسے بل پاس ہوتے ہیں، ادھر لوگوں کے مستقبل کا، ہماری آنے والی جنریشن کے مستقبل کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ادھر صرف اور صرف اللہ کے احکام کے مطابق یہ چیز ہوتی، لیکن نہیں ہے۔ لیکن غور کریں، یہ جو میں نے پہلے آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی ہے، فاحکم بین الناس بالحق، یہ اب ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے بہت سے معاملات آج کل پاکستان میں بدل رہے ہیں، بہتر ہو رہے ہیں، اس کے لیے بھی، اس چیز میں بھی ہم نے بہتری لانی ہے، اور اس میں ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ جو وکلا حضرات ہیں، وہ ان کے اندر سارے وکلا ایسے نہیں ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، ان کو چاہیے کہ جو کالی بیڑے ہیں ادھر، ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں، ان کی نشاندہی کریں۔ ججز جو ایسے ہیں ان کے خلاف ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں۔ یہ جو ریسنٹلی یہ جو کیس ہوا تھا، قاضی فائزی صاحب کیس، اس نے تو دجیاں اڑا دی تھی قانون کی اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی کہ فاحکم بین الناس بالحق۔ کیا ہوا کہ جی اس کی بیگم کورٹ میں پیش ہوئی ہے اور وہ رو پڑی ہے، اس کے رونے سے وہ کیس خارج ہو گیا۔ اللہ معاف کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جب ایک عورت بڑے خاندان کی، اس نے چوری کر لی تھی اور کچھ صحابہ اس کی سفارش لے کر آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئی تھیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اس کے لیے قانون اور تھا، اور جب کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس کی جگہ، اس عورت کی جگہ اگر میری بیٹی فاطمہ، میرا لخت جگر فاطمہ وہ بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ یہ ہے دین اسلام۔ اللہ کے بندو، کم از کم ہمیں اخلاقی جرأت دکھانی چاہیے۔ یہ جو ہمارے دینی معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، ہمیں خود کو اس کے تابع کرنا ہے اور اس میں ہم سب نے حصہ ڈالنا ہے۔ وکلا حضرات جو ہیں، جو اچھا کام کر رہے ہیں، وہ جو اولادیں ہیں ان کی، جو ینگ ہیں، جو دنیا میں اب یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں یا کالجز میں جاتے ہیں، ان کو اپنی اخلاقی جرأت دکھانی چاہیے کہ ان کو بخوبی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو والد محترم ہیں، ہمارے جو والدین ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ جو ججز ہیں ان کی اولادوں کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہوں، وہ اپنے والدین کو اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں، جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو والدین بچے کو سکھاتے ہیں نا، بیٹا یہ اچھی بات ہے، یہ بری ہے، ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنا ہے۔ اس طرح جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو اولاد کو پتہ ہو جس چیز کا، اور وہ دیکھے کہ والدین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو وہ اولاد کا فرض ہے، وہ اولاد پہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو سمجھائے، قائل کرے کہ اس میں اللہ کا حکم یہ ہے۔ تو میری آپ سب سے اپیل ہے کہ پاکستان کے حالات انشاءاللہ اچھے ہو رہے ہیں، بہت سے معاملات بہتر ہو رہے ہیں، اس میں ہم نے انشاءاللہ یہ جو لا ہے، رول آف لا اور قانون سب کے لیے برابر، اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، اور ہم سب نے اس میں حصہ ڈالنا ہے جتنی ہر ایک کی استطاعت ہے انشاءاللہ۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، دوسروں تک پہنچائیے گا، تو انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ یہ کوشش سب مل کر کریں گے۔ تو جب ہم کوشش کریں گے اللہ کے حکم کے تابع کرنے کو خود کو اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ ہماری مدد کرے گا، تو ضرور انشاءاللہ چینج آئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔